لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبول احمد مقبول نظر چینل کے ساتھ ناظرین، رمضان المبارک میں مسلمانوں کو کئی فتوحات نصیب ہوئیں۔ انہی فتوحات میں سے ہم آج ایک ایسی فتح کا ذکر کریں گے جس کو اسلام کا پہلا معرکہ بھی کہا جاتا ہے، جو سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو فتح نصیب ہوئی۔ وہ بدر کے مقام پر تھی، یعنی جنگ بدر۔ جنگ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق سچ اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ جنگ بدر ہوئی کیوں، آئیے ہم یہ جانتے ہیں۔ چونکہ مسلمان مدینہ شریف چلے گئے تھے اور کفار کو کب یہ گوارا تھا کہ مسلمان سکون سے زندگی گزاریں۔ کفار کے دلوں میں انتقام کی ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار مدینہ پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں اور انہیں باندھ کر مکہ لے جائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ہیں اسلام کا نام لینے والے، ان کا آج کیا حال ہے۔ کفار چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں تاکہ دنیا میں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہو۔ اس لیے کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ بدر کا مقام مکہ سے تقریباً 300 کلومیٹر اور مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور واقع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے تو شکستہ کمانیں، ٹوٹے نیزے اور کوئی خاص آلات نہیں تھے، بلکہ کچھ صحابہ نے کھجور کے تنے پکڑے ہوئے تھے۔ مدینہ کے باہر بازاروں میں یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ تمہارے پاس تو جنگ لڑنے کے لیے کوئی خاص سامان بھی نہیں ہے اور تم ان سے جنگ لڑنے جا رہے ہو جن کے پاس تعداد بھی تم سے زیادہ ہے اور سامان بھی جدید اور تم سے زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ کفار بڑی ہوشیاری سے بدر کے مقام پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور اپنے لیے پکی جگہ چن لی تھی۔ ادھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جس جگہ پہنچے وہ جگہ ریتلی تھی اور اتنی نرم تھی کہ اس میں پاؤں دھستے تھے۔ سامان کا یہ عالم تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ شکستہ کمانیں تھیں، ٹوٹے نیزے اور کھجور کی ڈنڈیاں تھیں۔ تعداد بھی 313 تھی۔ اناج کا یہ حال تھا کہ جس کھجور سے روزہ رکھتے تھے اسی سے افطاری کرتے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ 100 گھوڑے، 100 جنگجو ذرہ پوش، 700 اونٹ اور کھانے پینے کے لیے انبار لگے ہوئے تھے۔ تقریباً روزانہ 10 اونٹ بھی ذبح کی جاتے تو کم نہ پڑتے تھے۔ رات کو رنگ و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں۔ تقریباً قریش کے تمام سردار بھی موجود تھے۔ ابو جہل کو جب مسلمانوں کی حالت کا پتہ چلا تو ابو جہل نے تکبر میں اپنے نقیب کو کہا کہ آواز لگاؤ کہ ہمارے تو 360 خدا ہیں اور تمہارا صرف ایک خدا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بھی پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور آواز دیں کہ ہمارا اللہ مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ جنگ سے پہلے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، کبھی ہاتھ اٹھا کر کبھی سجدے میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک
سر سے کندھوں سے کمر پر آ جاتی تھی اور میں چادر اٹھا کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر دے دیتا تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر سجدے میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو بندے ہیں یہ جنگ کے لیے آئے ہیں، یہ میرا کل اثاثہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ پاک، اگر یہ آج مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو کل قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر اللہ پاک سے سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ٹھہرے ہوتے ہیں، تمام جگہ پر بارش ہو جاتی ہے۔ کفار کی جو پکی جگہ وہاں کیچڑ بن جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کی ریتی جگہ پکی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے پہلی مدد آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ والے دن مقابلہ کرتا کافر کو مار کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں پڑے یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہوتے۔ میں دوبارہ آتا، دوبارہ کافر کو مارتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے دوبارہ جاتا تو آپ سجدے میں پڑے یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے سے اٹھے تو تلوار پکڑی اور میدان میں سب سے آگے ہو گئے، کفار کا مقابلہ کرتے کرتے کفار کو زیر کرنے لگے۔ مسلمان فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کبھی کفار کو مارنا چاہا، ابھی ہم وار ہی کرتے تھے تو کفار پہلے ہی ڈھیر ہو جاتے تھے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد اور اللہ پاک کا کرم ہے۔ اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا۔ تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ابو جہل جو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اور جس کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کا فرعون کہا تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جنگ کر رہا تھا اور 2 لڑکے میرے دائیں بائیں جنگ کر رہے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان آپ بتائیں کہ آپ نے ابو جہل کو کہیں دیکھا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو قریش کا ایک سردار ہے۔ تو وہ 2 نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس نے ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہا ہے۔ اسی دوران ابو جہل سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو دونوں لڑکے ابو جہل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اس کو گرا دیتے ہیں۔ جب ابو جہل کا بیٹا دیکھتا ہے کہ میرے باپ پر حملہ ہو گیا ہے تو ابو جہل کا بیٹا معاذ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے ان کا ایک بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ اس حالت میں لٹکنے لگتا ہے کہ اسے تلوار بھی پکڑی جا نہیں سکتی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں میں لے کر کھینچ کر جدا کر دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اپنا پاؤں ابو جہل کے سر پر رکھتے ہیں، مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہیں آج اللہ پاک نے ذلیل کر دیا۔ ابو جہل کا یہ تکبر تھا کہ وہ مرتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنے کا خوف نہیں، مجھے صرف یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میری موت کسانوں کے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ اس وقت انسان کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ابو جہل کا یہ تکبر ابو جہل کو موت کی وادی میں لے گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، حالانکہ تعداد میں تھوڑے تھے اور کوئی خاص جنگی سامان بھی نہیں تھا، مگر کیا تھا؟ جذبہ ایمانی تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں جا کر رو رو کر دعائیں کی تو
تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دعاؤں کو سنا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مگر آج 56-57 اسلامی ملک سجدہ کرنے سے عاری ہیں، دوسروں کو سجدہ کیے ہوئے ہیں اور خدا سے مدد طلب نہیں کر رہے، دوسروں سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اس لیے تمام امت مسلمہ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی جذبہ ایمانی کی آگ کو بھڑکائے رکھے۔ اس طرح جنگ بدر والے دن 313 مسلمان جذبہ ایمانی تھا، وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی دشمن کفار پر حاوی رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے دشمنوں پر حاوی رکھے اور اسلام کا پرچم سربلند کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔